حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ سے اپنی والدہ ماجدہ کی بات دل میں بسائے جانب مشرق مرشد کامل کے لیے نکل کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی نئی بیوی کو بھی اپنی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑا اور دریائے راوی کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں پر مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا تو ان سے ملنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے اور ان کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں بغداد میں سکونت پذیر تھے۔ اس گاؤں کے آثار اب دکھائی نہیں دیتے۔ متلاشیان حق دور دور سے ان کو ڈھونڈنے آتے اور اپنی پیاس بجھا کر جاتے۔ ان کی روحانی مجلس میں ہر وقت سینکڑوں طالبان حق موجود ہوتے اور کسب فیض حاصل کرتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بغداد گاؤں کا راستہ پوچھا اور حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ اس وقت بھی ان کی مجلس میں سینکڑوں متلاشیان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی سے ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا درس کافی دیر تک جاری رہا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور 24 گھنٹے اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا، اور جو بھی طالبان حق ان کے پاس آتا تو وہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، اور پھر جیسے ہی وہ شخص اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا وہ صاحب کشف و کرامت ہو جاتا۔ اس روز بھی کئی طالبان حق نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور انہوں نے ان کو دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ طالبان حق آگے بڑھے اور بغیر کسی جھجک کے ہاتھ ڈالتے جاتے اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کرامت ہر سمت مشہور تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا، صاحبزادے تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور تلاش حق کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور آپ اور حضرت کے روحانی کمالات کی شہرت سن کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر ایسا کرتے تو بامراد ہو جاتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام دیکھ رہا ہوں، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میں تو کسی اور منزل ہی کی تلاش میں ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر اے درویش چند روز خانقاہ میں ہی ٹھہرو اور مجاہدہ کرو، اس دوران مسجد کا پانی تم بھرو گے۔ مرشد کا حکم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بسر کی اور پھر دوسرے دن خانقاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ اس دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مشق لے کر دریا پر پہنچے اور مشق میں پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، اور جو پانی بچا اس سے مسجد کا سارا سین دھو دیا۔ خانقاہ کے درویش یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ شیخ، اس نوجوان نے ایک ہی مشق سے پورا حمام بھر دیا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کے بارے میں سنا تو کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر خدام سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کا حکم سنتے ہی حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے درویش کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، سیدی مجھے اپنے والد ماجد کی طرف سے ورثے میں جاگیر ملی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیاوی مال و متاع کے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلے تم دنیاوی مال و متاع سے فارغ ہو کر آؤ، پھر یکسوئی اختیار کرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر
عمل درآمد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی وطن شورکوٹ واپس روانہ ہو گئے۔ شورکوٹ واپسی۔ ابھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے لیے روانہ ہوئے ہی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو بذریعہ کشف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا مدعا معلوم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو طلب کیا اور کہا کہ اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر ساس محترمہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس خطرے کی پیش نظر آپ ایسا فرما رہی ہیں؟ حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے۔ بیویوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، وہی تو زیور اور نقدی کو لٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں نیک ضرور تھی مگر تارک دنیا نہ تھی، اس لیے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے لگے۔ حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال و متاع تمہارے کام آئے گا۔ چاروں بہویں گویا ہوئیں، مگر ہم اپنا زیور اور نقدی کس طرح بچائیں؟ ان کی سمجھ میں تو کوئی ترکیب نہ آ رہی تھی۔ حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہوؤں کو مشورہ دیا، تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیور کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں باہو کی نظر نہ جا سکے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے تو سیدھے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس پر حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفسار کیا، باہو تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے اور کیا تمہیں کوئی مرشد ملا ہے کہ نہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرشد تو مل گیا ہے مگر انہوں نے بیعت کرنے سے پہلے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔ حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیسی کڑی شرط؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرشد نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے دنیاوی مال و متاع سے چھٹکارا حاصل کرو اور پھر آؤ۔ حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو بیٹے حکم شیخ پر عمل کرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سب سے پہلے اپنے نو مولود فرزند اکبر نور محمد کی جانب پڑی، جو کہ گہوارے میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی انگلی میں نظر بد سے بچانے کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فی الفور اس کی انگوٹھی کو اتارا اور اسے مکان کے پچھواڑے گلی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ گھر میں جو مال و متاع ہے وہ بھی لے آؤ تاکہ میں ان سے نجات حاصل کر سکوں۔ بیویاں انتہائی پریشانی کی حالت میں خاموش کھڑی تھیں اور کوئی جواب نہ دے پا رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس گھر میں مال و متاع کہاں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے ام محترم، آپ کا فرمان ہے کہ مال و متاع کہاں، مگر مجھے اس گھر سے متاع کی بو آتی ہے۔ حضرت بی بی راسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر تمہیں اس گھر سے متاع کی بو آتی ہے تو پھر خود اسے تلاش کر لو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان کونے میں گئے اور وہاں سے زمین میں دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے باہر پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل پڑے۔ مرشد کی خدمت میں حاضری۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حکم شیخ پر تمام مال و متاع لٹا کر حاضر ہوئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم دنیاوی مال و متاع سے فارغ ہو کر تو آ گئے ہو، مگر اپنی بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ سیدی، آپ مجھے جو حکم فرمائیں گے میں انشاءاللہ العزیز اس کو بجا لاؤں گا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابھی تک اس امتحان میں پورا اتر رہے تھے، اس لیے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بیویوں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ وہ تمہارے پاؤں کی زنجیریں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پھر دیدار ذات میں مست ہو کر شور کوٹ واپس روانہ ہوئے تاکہ اپنی بیویوں کو آزاد کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس موقع پر کیا خوب شعر ہے، یعنی اے صاحب یہ کس چیز کی جرأت و ہمت ہے اور کس میں اس قدر حوصلہ ہے کہ وہ اپنا سینہ لوہے کی طرح آہرن پر دے مارے۔ وہ 200 عاشقوں میں سے ایک آدھا ہی ایسا من چلا نکلتا ہے،
بات یہ نہیں تھی کہ شور کوٹ بغداد سے بالکل نزدیک تھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بہت دور تھا اور بغداد سے کافی فاصلے پر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول عشق ربانی کی خاطر یہ سفر گوارا کیا۔ دوبارہ روانگی شور کوٹ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب شور کوٹ کے لیے دوبارہ روانہ ہوئے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو گیا کہ باہو کس مقصد کے لیے واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھا اور اپنی چاروں بہوؤں سے کہا، میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کے لیے آ رہا ہے۔ جس طرح اس نے مال و متاع سے پیچھا چھڑایا ہے، اس طرح وہ تم سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، اس لیے تم ہوشیار رہنا، اور جب وہ آئے تو تم میری پیٹھ کے پیچھے آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی ایسی شرعی بات نہ کہہ دے۔ یاد رہے کہ یہاں شرعی بات سے مراد یہ تھی کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہیں طلاق کے الفاظ منہ سے نہ نکال دیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا، تم میری پیٹھ کے پیچھے آ جاؤ، سلطان بس آنے ہی والا ہے۔ چاروں بہویں اسی وقت حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی عقب میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اسی اثناء میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، باہو میں جانتی ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ دوں۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات تو حق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمے ہیں، تمہاری کوئی بیوی بھی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی، اور یہ اپنے تمام حقوق جو تمہارے ان کے ذمے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بخشتی ہیں، تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو، لیکن جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ بس دستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حق کی تلاش میں کامیاب ہو کر واپس آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شریعت مطہرہ کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اور یہ بخوبی آپ رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ اتم موجود تھی، اس لیے والدہ ماجدہ کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سب اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنے حقوق مجھے معاف کر دیے ہیں تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے با یک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیے، اور یوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مناقب سلطانی از سلطان حامد میں یہ تمام واقعات یوں ہی مذکور ہیں۔ تلاش حق میں مال و زر اور دنیاوی مال دولت لوٹا دینا کوئی خلاف شرع کام نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے کو قربان نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ چند صوفیہ کرام کو چھوڑ کر باقی سب مشائخ نے فقر و قناعت کی زندگی بسر کی اور شدید تکالیف کو برداشت کر کے نیکی کو حاصل کیا۔ یہاں نیکی سے مراد رضائے الہی ہے۔ مرشد پاک کی طرف سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ترک و ازواج کا مشورہ خلاف شریعت و سنت کی روح کے منافی ہے، مگر چونکہ یہاں امتحان مقصود تھا جس میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کامل طور پر پورا اترے۔ اگرچہ بہت سے صوفیہ نے شادی نہیں کی، لیکن ان کا یہ عمل اجتماعی تھا نہ کہ انفرادی، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے حجت نہیں۔ حقیقی صوفی وہ ہے جو ہر شعبہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے۔ شادی نہ کرنے کے سلسلے میں بھی حضور کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے اقتصادی حالات درست نہ ہوں یا وہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس سنت کو ترک کر سکتا ہے۔ مرشد کی خدمت میں دوبارہ حاضری، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔